نہیں ہوگا. تو نفس جو ہے وہ انسان کو ایسے جہنم میں لے جانے والا ہے. اور پہلے زمانے میں اللہ والے یہی کرتے تھے, لوگ آتے تھے ان کے پاس اپنے نفس کی اصلاح کرانے کے. دیوبند کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے تھے, لوگ دور دور سے آتے تھے ان کے پاس اپنے نفس کی اصلاح کے لیے, لیکن ان کا خود کا ایک بیٹا تھا. وہ بس لوگ جو بھی آتے تھے اصلاح کے لیے وہ بولتے تھے ارے حضرت کا بیٹا ہے, حضرت کا بیٹا ہے. کوئی گودی میں اٹھا رہا, کوئی کھاندے پہ بٹھا رہا, کوئی اس کو بازار میں کلفی دلا کے دے رہا, تو کوئی اس کو جو ہے گھمانے لے جا رہا, اور کوئی مطلب لوگ اس کا لاڑ پیار کرتے رہے. اور دور دور سے لوگ حضرت کے پاس آ کے جو ہے ولی بن بن کے جاتے رہے, مگر بیٹے کو توفیق نہیں ملی کہ اپنے باپ کے پاس جو خزانہ ہے کم سے کم میں بھی اس میں سے کچھ حاصل کروں. اور جب باپ کا انتقال ہو گیا تو مرید بھی سب اپنے اپنے جگہ پہ چلے گئے, اور جو ان کے مریدین تھے وہ اپنے وقت کے بڑے بڑے ولی بن گئے, بڑے بڑے قطب اور ابدال بن گئے. اب ان کے پاس دنیا بھر سے لوگ اپنی اصلاح کے لیے آنے لگے. تو یہ بیٹا اس کو افسوس ہوا, سوچنے لگا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے, میرے باپ کے پاس اتنا بڑا خزانہ تھا, دنیا بھر سے لوگ آ کے لے جاتے رہے اور میں نے اس کی قدر نہیں کی. اس لیے انہوں نے یہ طے کیا کہ بخارا کے اندر میرے والد صاحب کے ایک مرید ہے جن کے پاس جو اپنے وقت کے ابھی سب سے بڑے اللہ والے بن گئے ہیں, میں ان کے پاس جاتا ہوں اور جانے کے بعد میں ان کے پاس اپنے نفس کی اصلاح کراتا ہوں اور ان کی صحبت میں رہ کے اپنی تربیت کراتا ہوں. تربیت کے ارادے سے نکلے تو ایک خط ان کے نام پہ لکھا, اپنے خادم کو بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ میں آپ کی خدمت میں آنا چاہ رہا ہوں اور فلاں تاریخ کو میں بخارا پہنچ جاؤں گا. اب وہ جو اللہ والے تھے اتنے بڑے, ان کو جب پتہ چلا کہ میرے پیر, میرے شیخ, میرے استاد کا بیٹا آ رہا ہے, تو انہوں نے پوری خانقاہ کو جو ہے صاف صفائی کا حکم دے دیا. پوری خانقاہ صاف صوف کی گئی, پوری خانقاہ کو جو ہے ان کے لیے مزین کیا گیا, اور پورے مریدوں سے کہا کہ چلو سارے مل کے شہر کے باہر جا کے ہم ان کا استقبال کریں گے. تم اندازہ نہیں لگا سکتے وہ ہمارے استاد کے بیٹے ہیں. اور خود یعنی یہ اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ ان کے لاکھوں میں مریدین تھے, اور یہ خود جو ہے گھوڑے کی لگام پکڑ کے شہر کے باہر تک پہنچے. اور پہنچنے کے بعد جب وہ اللہ والے وہاں پر, ان اللہ والوں کے بیٹے جب وہاں پر پہنچے تو یہ جاتے ہی ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور دعا کی درخواست کی اور ان کو گھوڑے پہ بٹھایا اور خود گھوڑے کی لگام پکڑ کر جو ہے اپنی خانقاہ تک لے کر آئے. تو سارے دیکھنے والے جو مریدین تھے وہ سوچنے لگے کہ واقعی میں ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا کہ اتنا بڑا وقت کا شیخ اور اللہ والا جو ہے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر لے کر آ رہا ہے. ان کے مقام اور مرتبے کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں. اب ان کے لیے شاہی کھانے کے انتظامات ہونے لگے اور بہترین طریقے سے ان کے رہنے کا انتظام, ساری چیزیں ہو گئی. ہونے کے بعد جب ان کو 8-10 دن ہو گئے, اس کے بعد پھر ان اللہ والوں نے اپنے استاد کے بیٹے جو تھے ان کے پاس گئے, بڑے ادب سے 2 زانو بیٹھے, دونوں ہاتھ ایسے رکھ کے منڈی جھکا کے, اور کہا کہ حضرت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غریب کی خدمت میں آپ پہنچے ہیں, کچھ خدمت میرے لائق ہو تو بتائیے, میں آپ کی کیا خدمت کر سکوں. تو اس کے بعد وہ جو استاد کے بیٹے تھے وہ کہنے لگے کہ بولے حضرت میرے باپ کے پاس سے جو خزانہ آپ لے کر آئے ہیں میں بھی اس میں سے کچھ حصہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر وہ حصہ حاصل کرنا ہے تو پھر وہ ایسے عیش و آرام میں نہیں ہوگا, آپ کو پھر جیسا میں کہوں گا ویسا کرنا پڑے گا. بولے حضرت آپ جو کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. بولے ٹھیک ہے, پھر آج سے آپ کی ذمہ داری یہ رہیں گی کہ جہاں پہ گھوڑے بندھے ہوئے ہوتے ہیں ان تمام گھوڑوں کا گوبر روزانہ اٹھانے کا اور کچرے میں لے جا کے پھینکنے کا, یہی اب آپ کا کام ہے. آپ اصلاح کے لیے آئے ہیں نا. بولے ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ جو استاد کے بیٹے تھے انہوں نے نوابوں کے جیسی زندگی گزاری تھی, زندگی میں کبھی گوبر کی بدبو انہوں نے سونگے نہیں تھے, ان کو مشک اور زعفران سونگنے کی عادت تھی. اب جیسے ہی ان کو گوبر کے داون میں لے جا کے چھوڑا گیا, وہ گھوڑوں کے داون میں گوبر اٹھانے کے لیے, تو پریشان ہو گئے. لیکن ابھی نفس کی اصلاح کرانے کی تھی, اور وہ اللہ والے جانتے تھے کہ سب سے پہلے اس کے نفس کے اندر جو شیطان گھسا ہوا ہے, جو میں پنا ہے, جو ایگو ہے, جو انانیت ہے, اس کو پوری طرح سے مارنا اور قتل کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر اس کے نفس کی اصلاح نہیں ہوگی. اب گھوڑے کی جو لید تھی وہ اٹھانے کی ذمہ داری ملی.
اب کہاں تو شہزادوں کے جیسی زندگی تھی اور کہاں لید اٹھانے کا کام ملا، اور کہاں تو شیخ صاحب خود حضرت کا استقبال کرنے کو گھوڑے کی لگام پکڑ کر لے کر آئے تھے، اور اب انہی شیخ صاحب نے گھوڑوں کے لید اٹھانے کی ذمہ داری ان کو دے دی۔ اب روزانہ کا کام وہی، صبح شام جو ہے جہاں پہ بھی گھوڑوں کی گندگی ہوتی کھراٹے سے اس کو جمع کرتے ٹوکرے میں اور لے جا کے پھینک دیتے، یہی کام۔ 1 مہینہ ہوا، 2 مہینے ہوئے، انہوں نے بولے کہ یار یہ نفس کی اصلاح میں ابھی تک حضرت نے کوئی وظیفہ نہیں بتائے، کوئی تسبیح نہیں بتائے، کیا یہ میری تسبیح ہے؟ بولے روزانہ گوبر صاف کرنے کا اور کچرے میں پھینک کے آنے کا وکنڈے کے اندر۔ ارے بتاؤ، بولے بابا میرے کو کچھ تو بھی تسبیح وغیرہ تلقین کرو، عصر کے بعد یہ پڑھو، ظہر بعد یہ پڑھو، تو میں پڑھتے بیٹھوں گا، ابھی تو یہی کام دیے ہوا ہے۔ بولے پہنچے 2 مہینے کے بعد حضرت کے پاس، بولے حضرت کچھ تلقین کرو۔ حضرت نے بولے نہیں، ابھی تک مرا نہیں، بولے جاؤ ابھی وہی کام کرو۔ بولے اور 2 مہینے تک جو ہے گوبر اٹھاتے رہے، اور بولے جب تک میں بلاؤں گا نہیں آنا نہیں، تمہارا یہی کام ہے۔ اور اپنے ایک خادم سے کہا، بولے جس وقت میں وہ پورا گوبر اٹھا کے جب ٹوکری میں جمع کرے اور اٹھانے لگے، تم وہاں سے گزرنا اور اس کو لات مار کے گرا دینا، اور اس کے بعد اس کا جو ری ایکشن رہے گا وہ میرے کو آ کے بتانا۔ اب خادم نے ویسا ہی کیا، انہوں نے اپنا پورا کھراٹے سے جو ہے صاف کیے، پورا اٹھا کے جو ہے چنگیری میں جمع کیے، اس میں ٹوکری میں۔ اب اس کے بعد وہ خادم وہاں سے گزرا، اور گزرنے کے بعد اس نے لات مار کے وہ گرا دیا۔ اب یہ ایک دم تیش میں آئے، کھڑے رہے، کھن بول کے اس کے کان پہ بجائے، تیرا دماغ خراب ہے، اندھا ہے، دکھتا نہیں تیرے کو؟ ارے پہلے میرا دماغ خراب ہو گیا، بولے یہ گوبر اٹھا کے یہاں پہ اتنی محنت سے کونے کوپروں میں سے سب جمع کر کے یہاں رکھا، بولے میں نے ٹوکری میں، دکھ رہی نہیں کہ اتنی بڑی ٹوکری سامنے رکھے بھی ہے؟ تو اب وہ خادم نے جا کے حضرت کے سامنے کہا، حضرت بولے ان کا ٹیمپریچر کچھ کم ہوا نہیں ابھی تک؟ حضرت نے بولے نہیں، ابھی بھی نفس مرا نہیں، بولے ابھی بھی زندہ ہے وہ۔ اور 2 مہینے تک وہی کام کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر حضرت نے ایک دوسرے خادم سے کہا کہ جب یہ ٹوکری بھر کے ریڈی رہے، وہاں سے گزرو اور اس کو لات مارو۔ انہیں ویسا ہی کیا۔ ویسا کرنے کے بعد انہوں نے غصے میں تو بہت آئے، لیکن اس کو مارے نہیں، بلکہ جگہ پہ سے ایسا گھر کے دیکھے۔ پھر وہ گیا حضرت کے پاس، حضرت بولے انہوں نے مارے نہیں، کچھ بولے نہیں، مگر ایسا گھر کے دیکھے، بولے مجھے۔ حضرت نے بولے نہیں ابھی بھی مرا نہیں، ابھی باقی ہے، بولے۔ پھر 2 مہینے کے بعد واپس سے جو ہے حضرت نے ایک تیسرے خادم کو بھیجے، جاؤ لات مارو، بولے ٹوکری کو۔ اب جب انہوں نے ٹوکری کو لات مارے تو یہ بیچارہ کھڑے ہو گیا اور اس ساتھی سے کہنے لگا کہ بھائی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے رستے کے اندر یہ ٹوکری رکھ دیا تھا، میرے کو پتہ نہیں تھا آپ یہاں سے گزرنے والے ہیں، آپ کو پیر کو مار تو نہیں لگا، آپ کے پیر گندے تو نہیں ہوئے میرے ٹوکری کی وجہ سے، آپ کو کچھ تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اس کے بعد ان کا پیجامہ ایسا انہوں نے جھاڑ دیے، ٹوکری بازو کو لیے، استغفار پڑھنے لگے کہ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، جس کو صحیح ڈھنگ سے صاف کرنا نہیں آتا، اور ایسا بولتے رہے۔ پھر اس کے بعد وہ خادم گئے حضرت کے پاس، حضرت نے کہا کہ بس اب پوری طرح سے مر چکا ہے، بولے اندر کا جو نفس ہے۔ پھر حضرت نے ان کو بلائے، اور بلانے کے بعد پھر اوراد و وظیفے ان کو تلقین کیے، اور کہا کہ دیکھو اس قلب میں جب تک قلب کے اندر کا گھمنڈ، اکڑ، ایگو، میں پنا اور انانیت باہر نہیں نکلتی، اس وقت تک جو ہے تسبیح کے انوارات اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم پہلے وہ جگہ کو صاف کرتے، کلین کرتے، اندر کی پوری غلاظت اور گندگی پہلے باہر نکال دیتے، اس کے بعد پھر تسبیح اور تلاوت اس کو تلقین کرتے۔ تو یہی حال میرے محترم بزرگوں، میرا آپ کا، ہم سب کا ہے۔ آج ہم سب تربیت کے محتاج ہیں۔ جب تک ہم اپنی تربیت، اپنے اصلاح کی فکر نہیں کریں گے، اور دیکھو تربیت ہم خود اپنی تربیت نہیں کر سکتے جب تک کہ کسی مربی، کسی اللہ والے کی صحبت کو نہیں اختیار کریں گے، اور جب تک اس کے سامنے 2 زانو نہیں بیٹھے۔ اور میرے تمہارے لیے آج کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت کے لیے ایک دم آسان راستہ جو پیدا کیا ہے، وہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت ہے۔ ہم آج کسی اللہ والے کی خانقاہ میں جا کے چلا کشی نہیں کر سکتے، وہاں پہ یہ مرید صاحب کے جیسے 6 مہینے 8 مہینے نہیں گزار سکتے۔ تو اللہ نے تمہارے میرے لیے ریڈی میڈ ایک کام دے دیا، اپنی اصلاح، اپنی تربیت کا۔
جس کو اس زمانے کے جو بڑے بڑے اللہ والے تھے، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ مولانا زکریا، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے وقت کے بڑے بڑے قطب اور ابدال تھے. ان لوگوں نے امت کی حالت اور کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کام ترتیب دیا کہ ایسا سیدھا سادہ اور آسان کام ہو جس کو امت اپنے دنیاوی مشاغل کے ساتھ میں کر بھی سکے اور اپنے نفس کی اصلاح بھی کر سکے. تو میرے تمہارے لیے اللہ نے آسان کام جو ہے یہ دے دیا ہے. اب میرا تمہارا کام یہ ہے کہ اگر میں اور آپ اپنے نفس کی اصلاح چاہتے ہیں تو پھر میری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کام کو اپنا کام سمجھ کر کریں گے بھائی سبھی کوشش. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیں.